بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 119 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس الاختلاف فی وجود الاجل وعدمہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَلَوْ قَالَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجَلٌ سے لے کر وَعِنْدَهُمَا لِلْمُنْكِرِ وَإِنْ أَنْكَرَ الصِّحَّةَ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، العاقدان اذا اتفقا على عقد واحد واختلفا في الصحة والفساد فالقول قول المنکر عندهما وقول مدعی الصحة عنده، کہ متعاقدین جب ایک عقد پر متفق ہو اور عقد کی صحت اور فساد میں اختلاف ہو جائے تو صاحبین کے ہاں منکر کا قول معتبر ہے، اور امام صاحب کے ہاں جو شخص صحت کا مدعی ہے اس کا قول معتبر ہوگا۔ اصل نمبر 2، الاتفاق علی اصل العقد اتفاق علی شرط العقد، کہ اصل عقد پر اتفاق یہ شرط عقد پر اتفاق ہے۔ اصل نمبر 3، کل عقد غیر لازم یرتفع بالاختلاف فیہ، کہ ہر ایسا عقد کہ جو غیر لازم ہو تو اس میں اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ مرتفع ہو جاتا ہے۔ اصل نمبر 4، المضاربۃ عقد غیر لازم والسلم عقد لازم، کہ مضاربہ یہ عقد غیر لازم ہے اور سلم یہ عقد لازم ہے۔ اصل نمبر 5، لا عبرۃ لقول المتعنت فمن خرج کلامہ تعنتا فالقول لصاحبہ، کہ متعنت کا قول غیر معتبر ہے، پس جس کا کلام تعنت پر مبنی ہو تو اس کے صاحب کا قول معتبر ہوگا۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس ہے الاختلاف بین رب السلم والمسلم فیہ، 2 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، الاختلاف فی وصف السلم، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ یعتبر قول رب السلم اذا انکر شرط الصفت، کہ اگر رب السلم نے صفت کی شرط کا انکار کیا ہے تو اس کا قول معتبر ہوگا، اور اگر مسلم علیہ نے صفت کا انکار کیا ہے تو اس میں اختلاف ہے، جس پر انشاءاللہ عبارت میں بات ہوگی۔ فصل نمبر 2، الاختلاف فی الاجل، تو یعتبر قول رب السلم اذا انکر المسلم شرط الاجل، کہ اگر مسلم علیہ نے اجل کی شرط کا انکار کیا ہے تو رب السلم کا قول معتبر ہوگا بالاتفاق۔ وَإِنْ أَنْكَرَهَا رب السلم ففیہ اختلاف، اور اگر رب السلم اجل کا انکار کریں تو اس صورت میں اختلاف ہے، جس پر انشاءاللہ عبارت میں بات ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف۔ وَلَوْ قَالَ الْمُسْلِمُ إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجَلٌ وَقَالَ رَبُّ السَّلَمِ بَلْ كَانَ لَهُ أَجَلٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السَّلَمِ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِلَيْهِ مُتَعَنِّتٌ فِي إِنْكَارِهِ حَقًّا لَهُ وَهُوَ الْأَجَلُ، وَالْفَسَادُ لِعَدْمِ الْأَجَلِ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ بِهِ لِمَكَانِ الْاجْتِهَادِ فَلَا يُعْتَبَرُ النَّفْعُ فِي رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ عَدْمِ الْوَصْفِ، وفي عكسه القول قول رب السلم عندهما لأنه ينكر حقا له عليه فيكون القول قوله وإن أنكر الصحة، كرب المال إذا قال للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا 10 دراهم وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح، فالقول لرب المال لأنه ينكر استحقاق زيادة الربح عليه وإن أنكر الصحة۔ اور اگر مسلم علیہ نے کہا کہ مدت مقرر نہیں ہوئی تھی اور رب السلم نے کہا کہ بلکہ مدت مقرر ہوئی تھی تو رب السلم کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ مسلم علیہ اپنے حق کے انکار کی وجہ سے متعنت ہے اور وہ حق اجل ہے، اور مسئلہ کے اجتہادی ہونے کی بابت اجل نہ ہونے کی وجہ سے فساد غیر یقینی ہے، پس رأس المال واپس کرنے میں نفع غیر معتبر ہوگا برخلاف وصف کے معدوم ہونے کے۔ اور اس کے برعکس صورت میں صاحبین کے ہاں رب السلم کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ وہ اپنے اوپر ایک حق کا انکار کرتا ہے، لہٰذا اسی کا قول معتبر ہوگا اگرچہ وہ صحت سلم کا منکر ہے۔ جیسا کہ رب المال کہ جب اس نے مضارب سے کہا کہ میں نے آپ کے لیے 10 کم کر کے آدھے نفع کی شرط لگائی تھی، اور مضارب نے کہا کہ نہیں بلکہ آپ نے نصف نفع کی شرط لگائی تھی، تو قول رب المال کا معتبر ہوگا، کیونکہ وہ اپنے اوپر استحقاق نفع کا انکار کرتا ہے اگرچہ
وہ صحت عقد مضاربت کا منکر ہے۔ قال ولو قال المسلم الیہ، اس عبارت میں رب السلم اور مسلم علیہ کے مابین اختلاف کی دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے کہ مسلم علیہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی، اور رب السلم کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کے لیے مدت مقرر کی گئی ہے۔ تو اس مختلفی صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ رب السلم کا قول معتبر ہوگا، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ مسلم علیہ اپنے حق کے انکار کی وجہ سے متعنت ہے، اور وہ حق اجل ہے۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ بے سلم میں اجل مسلم علیہ کی سہولت کے لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ وہ رأس المال میں تصرف کر کے مسلم فی کے حصول پر قادر ہو سکے۔ تو وہ اپنی اس سہولت اور حق کا انکار کر رہا ہے، لہذا متعنت ہے، اور اصول میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ متعنت کے صاحب کا قول معتبر ہوتا ہے، اور وہ رب السلم ہے۔ والفساد لعدم الاجل غیر متیقن، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ حضرات نے مسلم علیہ کو متعنت قرار دیا اپنے حق کے انکار کی وجہ سے، اور حالانکہ وہ متعنت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے قول کا اعتبار کیا جائے تو بے سلم باطل ہو جائے گی، اور باطل ہونے کی وجہ سے اس کے لیے مسلم فی باقی بچ جائے گی، اور مسلم فی رأس المال سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو اس نے اپنے لیے ایک نفع بخش چیز محفوظ کر رکھی، لہذا وہ متعنت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ یہ مسئلہ چونکہ مجتہد فی ہے کہ اگر بے سلم میں اجل نہ رکھیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ معاملہ درست ہے اور احناف کے ہاں ناجائز ہے، تو اس وجہ سے بے سلم کا اجل کے نہ ہونے کی وجہ سے فاسد ہونا یہ یقینی نہیں ہے، البتہ اجل کے انکار کی وجہ سے یقیناً وہ اپنے حق کا منکر ہے، لہذا ہم نے اس کے ظاہری حق کے انکار کی وجہ سے اس کو متعنت قرار دیا، برخلاف اس صورت کے کہ جب رب السلم نے وصف کے نہ ہونے کا انکار کیا، کیونکہ وصف کا نہ ہونا یہ بالاتفاق یقینی طور پر بے سلم کے لیے مفسد ہے، اور رب السلم اس کا مدعی ہے، لہذا وہ متعنت ہوا۔ تو جب وہ متعنت ہوا تو قول مسلم علیہ کا معتبر تصور ہوگا۔ وفی عکسہ القول قول رب السلم عندہما، اور اگر معاملہ اس کی برعکس ہو، یعنی مسلم علیہ اجل کا مدعی ہو اور رب السلم اس کا منکر ہو، تو اس صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ تو یہ مسئلہ مختلفی ہے امام صاحب اور صاحبین کے مابین۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مسلم علیہ کا قول معتبر ہوگا، اور صاحبین کے ہاں رب السلم کا قول معتبر ہوگا۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ رب السلم مسلم علیہ کے حق کا منکر ہے، کیونکہ جب بے سلم ہوئی تو مسلم علیہ کو رأس المال میں تصرف کا حق حاصل ہوا تاکہ وہ اس میں تصرف کر کے نفع حاصل کر سکیں اور مسلم فی کے حصول پر قادر ہو، لیکن رب السلم نے جب اجل کا انکار کیا تو اس انکار کی وجہ سے وہ مسلم علیہ کے اس حق کا منکر ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جب مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو منکر کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ کَرَبِّ الْمَالِ اِذَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ، یہاں سے صاحب ہدایہ صاحبین کے مذہب کے لیے بطور تائید ایک مثال پیش فرما رہے ہیں کہ رب المال مضارب سے کہتا ہے کہ نصف نصف نفع کی شرط لگائی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی تھی کہ پہلے میں 10 دراہم لوں گا، اس کے بعد باقی ماندہ کو نصف نصف تقسیم کریں گے، اور مضارب کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ یہ شرط لگی تھی کہ نفع نصف نصف تقسیم ہوگا۔ ابھی اگر رب المال کے قول کا اعتبار کیا جائے تو عقد مضاربت یہ باطل ہوتا ہے، اور اگر مضارب کے قول کا اعتبار کیا جائے تو عقد مضاربت یہ درست رہتا ہے۔ تو اس صورت میں رب المال چونکہ مضارب کے زیادتی نفع کا بعید اور منکر ہے کہ مضارب کہہ رہا ہے کہ جن 10 دراہم کا آپ اپنے لیے الگ سے حق سمجھتے ہیں ان دراہم بھی میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، اور رب المال اس کا انکار کر رہا ہے، تو قول منکر کا معتبر ہوتا ہے مع الیمین۔
تو اگرچہ یہاں پر رب المال کے قول کے اعتبار کی وجہ سے عقد مضاربت باطل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رب المال کا قول منکر ہونے کی وجہ سے معتبر سمجھا گیا ہے۔ تو ایسی ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں بھی اگرچہ رب السلم کے قول کی وجہ سے بے سلم باطل ہو رہی ہے، لیکن چونکہ وہ منکر ہے اس لیے اس کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف۔ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی القول للمسلم الیہ لانه يدعي الصحة وقد اتفقا على عقد واحد فكان متفقين على الصحة ظاهرا بخلاف مسألة المضاربة لأنه ليس بلازم فلا يعتبر الاختلاف فيه فيبقى مجرد دعوى استحقاق الربح فيه أما السلم لازم فصار الأصل أن من خرج كلامه تعنتا فالقول لصاحبه بالاتفاق وإن خرج خصومة وقع الاتفاق على عقد واحد فالقول لمدعي الصحة عنده وعندهما للمنكر وإن أنكر الصحة۔ اور امام صاحب کے نزدیک مسلم علیہ کا قول معتبر ہوگا کیونکہ وہ صحت کا مدعی ہے، حالانکہ وہ دونوں ایک عقد پر متفق ہے تو بظاہر وہ اس کی صحت پر بھی متفق ہوئے، برخلاف مسئلہ مضاربت کے کہ وہ لازم نہیں ہے لہذا اس میں اختلاف معتبر نہیں ہوگا اور صرف استحقاق نفع کا دعویٰ باقی رہ جائے گا، اور جہاں تک سلم کی بات ہے تو وہ لازم ہے۔ بس یہ اصل مقرر ہوا کہ جس کا کلام تعنت پر مبنی ہو تو بالاتفاق اس کے صاحب کا قول معتبر ہوگا، اور اگر اس کا کلام خصومت کے طور پر ہو اور ایک عقد پر اتفاق بھی ہو تو امام صاحب کے ہاں صحت کے مدعی کا قول معتبر ہوگا اور صاحبین کے ہاں منکر کا قول معتبر ہوگا اگرچہ وہ صحت کا منکر ہو۔ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے صاحب ہدایہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب السلم اور مسلم علیہ دونوں ایک عقد پر متفق ہے اور وہ عقد بے سلم ہے، اور اتفاق بالعقد الواحد متضمن ہے صحت عقد کے اقرار کو، کیونکہ مسلمان فاسد عقود سے احتراز کرتا ہے۔ تو ظنوا بالمسلمین خیرہ کے پیش نظر ہم سمجھیں گے کہ دونوں صحت سلم کے مقر ہے، لیکن جب رب السلم نے اجل کا انکار کیا تو یہ انکار چونکہ بعد اقرار صحہ ہے، وہ پہلے صحت کا اقرار کر چکا ہے، تو ایک دفعہ صحت کے اقرار کرنے کے بعد انکار یہ غیر معتبر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو جب رب السلم کا قول مردود ہے ہم لا محالہ مسلم علیہ کے قول کا اعتبار کریں گے۔ بخلاف مسئلۃ المضاربہ، یہاں سے صاحب ہدایہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے صاحبین کی قیاس کا جواب دے رہے ہیں کہ سلم کو مضاربت پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ عقد مضاربت میں اگر رب المال اور مضارب کے مابین اختلاف ہو جائے تو مضاربہ اجارہ میں بدل جاتا ہے، برخلاف بے سلم کے کہ اس میں اختلاف کے باوجود سلم سلم ہی رہتا ہے، کسی دوسرے عقد میں بدلتا نہیں ہے۔ لہذا مضاربت کی صورت میں جب رب المال اور مضارب پہ اختلاف ہوا تو اس اختلاف کی وجہ سے عقد مضاربہ فاسد ہوا، اور ان کے مابین اختلاف جو تھا غیر معتبر ہو کر صرف استحقاق نفع کا دعویٰ اور اس کا انکار باقی رہا۔ تو رب المال منکر اور مدعا علیہ ہے اور مضارب مدعی استحقاق ہے، تو ضابطہ کے مطابق عدم بینہ کی صورت میں منکر کا قول معتبر ہوتا ہے مع الیمین، اور منکر رب المال ہے، اس لیے مضاربت کے باب میں ہم نے اس کے قول کو معتبر سمجھا، برخلاف بے سلم کے کہ وہ چونکہ اختلاف کی وجہ سے بدلتا نہیں ہے تو اس میں اختلاف معتبر ہوگا، اور اس اختلاف میں ہم دیکھیں گے کہ کس کا قول تعنت پر مبنی ہے۔ تو غور و خوض کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ رب السلام چونکہ عقد کی صحت کا منکر ہے اور اس ضمن میں وہ مسلم فی جو کہ بہتر ہے اس کے اخذ سے انکار کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے وہ متعنت ہے، اور اصول میں ہم بیان کر چکے ہیں
کہ جب کسی کا قول تعنت پر مبنی ہو تو اس کے صاحب کا قول معتبر ہوتا ہے، لہذا رب السلام کا قول تو تعنت کی وجہ سے مردود ہوا، تو اس کے صاحب یعنی مسلم علیہ کے قول کو ہم نے بے سلام کی باب میں معتبر سمجھا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ عقد مضاربت یہ غیر لازم ہے، متعاقدین میں سے ہر ایک مستبد بالفسخ ہے، برخلاف سلم کے کہ وہ لازم ہے، متعاقدین میں سے کسی کو دوسرے کی رضامندی کے بغیر عقد فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو ان دو فروق کے باوجود سلم کو مضاربت پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے جو کہ ناجائز ہے۔ فصار الاصل ان من خرج کلامہ تعنتا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ان مسائل سے ہمیں یہ اصل اور ضابطہ مستنبط ہوا کہ ہر وہ شخص جس کا کلام تعنت پر مبنی ہو، یعنی وہ اپنی نفع بخش چیز کا منکر ہو، تو اس صورت میں اس کے صاحب کا قول معتبر ہوتا ہے بالاتفاق، اور جس شخص کا کلام خصومت کے طور پر ہو اور اپنی نفع بخش چیز کا انکار کر رہا ہو اور دونوں ایک عقد پر متفق بھی ہو، تو امام صاحب کے ہاں جو صحت کا مدعی ہے اس کا قول معتبر ہوگا، اور صاحبین کے ہاں منکر کا قول معتبر ہوگا اگرچہ ضمناً عقد کے صحت کا بھی انکار آتا ہو۔ اس مختلفی مسئلہ میں امام صاحب کا قول مفتابی ہی ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ کی سنی سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور امام صاحب کا قول شرائط سلم کے موافق بھی ہے کہ مدعی صحت کا قول معتبر ہوگا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔